بات کریں گے ایک بہت ہی اہم پل کے حوالے سے، ایک برج کے حوالے سے، جو ابھی آپ نے کچھ فوٹیجز دیکھی ہوں گی جس پہ آپ کو علم ہوگا کہ فیری میڈوز پہ ایک برج ہے جو کہ ختم ہو گیا. یہ برج جو ہے اس کی 12 سالہ تاریخ ہے، اور اس سے پہلے 2011 میں جب ہم سفر شرط کا پہلا سیزن کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں اور مکرم اس جگہ پہ کھڑے تھے اور بڑی مشکل سے ہم نے اس کو کراس کیا تھا. ہمارے ساتھ خواتین بھی تھی اور کوئی بہت بڑی کیجولیٹی ہو سکتی تھی کیونکہ اوپر سے فلیش فلڈز آتے ہیں ایگزیکٹلی اس جگہ پہ، اور ایک بالکل چھوٹا سا پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور آپ نے چھلانگ لگا کے آگے جانا ہوتا ہے، اور آگے کوئی لوکل کھڑا ہوتا ہے جو آپ کو ہاتھ پکڑتا ہے، نہ پکڑے یا تھوڑی سی بھی کیلکولیشن اوپر نیچے ہو جائے تو پھر آپ گئے. اس کے بعد ہم نے اگلے سال سنا کہ یونیورسٹی آف لاہور نے وہاں پہ وہ برج بنایا. اچھا، ہم نے وہاں پہ ریکویسٹ کی، ہم نے پرائیویٹ این جی او سے لے کے سرکار سے لے کے کہ بھائی آپ کی ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے فیری میڈوز. آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو پاکستان میں کی جو ٹاپ دنیا جہاں آنا چاہتی ہے وہ جو ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ فیری میڈوز. اس کا یہ حالت ہے، اس کا پل تک نہیں ہے. تو ہم نے بڑی ریکویسٹ کی لیکن خیر وہ کسی نے کوئی سنی نہیں. اگلے سال ہمیں معلوم ہوا کہ یونیورسٹی آف لاہور نے وہاں پہ برج بنا دیا اور بہت اچھی بات کی، اور پھر اگلے تقریباً 12 سال وہ برج رہا اور اس برج نے بڑا سرو کیا، اور بلکہ یوں سمجھیں کہ اس ملک کی کچھ عزت بچائی رکھی. اب وہ برج پھر دوبارہ سے وہ ٹوٹا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن وہ جو برج بنانے والے تھے وہ آج ہمارے مہمان ہیں، فرح محمود. اور تھینک یو ویری مچ فرح. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت تعریف کی مستحق ہیں یونیورسٹی آف لاہور بھی کہ انہوں نے اس وقت وہ برج بنایا اور پھر 12-13 سال اس نے سرو کیا. کتنی وہ بری جگہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ یعنی وہ یقین کریں کہ وہ کسی فارنر کو اگر میں وہاں لے کے جاؤں کہ میں آپ کو پاکستان کی سب سے ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ لے کے جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک یہ موت کی ایک چھوٹی سی وادی ہے، اس سے بہت چیلنجنگ ہے، وہ بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. ہاں صبح یہ ساری سچویشن اس سے پہلے نہیں تھی. جب 2010 میں جب یہ تتو میں فلیش فلڈ آیا اور وہ سارا تتو بھی دب گیا تھا، اور پھر تو ہم وہاں کنسٹرکشن کے سلسلے میں جاتے تھے، جو گھر بن رہے ہیں اور جو اسکول بن رہا تھا، تو اس دوران یہاں سے پانی آنا جب شروع ہوا تو یہاں سے گزرنا ممکن نہ رہا. ٹورسٹ تو تھے ہی تھے، لیکن جو لوکلز ہیں ان کے جانور، وہ کیونکہ مائگریٹ کرتے ہیں، سردیوں میں نیچے آتے ہیں، گرمیوں میں اوپر جاتے ہیں، ان کے جانور سارے آتے جاتے ہیں، تو ان کو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا. تو پھر اس کا سارا سروے کیا اور سب کچھ کیا، اور الحمدللہ 2011 میں اس کی کنسٹرکشن ہو گئی. لیکن اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں بھی یہ آپ کے ویژولز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت مشکل ہوئی، کیونکہ اس کو آر پار کرنا کوئی کرین اور وہ تو جا نہیں سکتی. جو بہت بڑے بڑے لکڑی کے پیسز تھے جن کو ایک پراپر پوزیشن میں لانا تھا، تو بہت ہی یہ بھی ایک چیلنجنگ جگہ تھی جو کریں. اور آہستہ آہستہ بس اللہ کا شکر چلتا رہا. لیکن یہ جو حالات آئے ہیں اس میں یہ آپ لوگوں کے پاس وہ مشینری وہ چیزیں تو نہیں تھی کہ وہ جو سارا کچھ ہاتھ سے ہوا ہے، سارا کچھ ہاتھ سے ہوا ہے. اس کے جو سارے لوہے کے جو سارے پیسز تھے، کیونکہ وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پیچ اور اس کے جو پلیٹس تھیں ساری وہ لاہور سے بن کے گئی تھی، وہ ہم نے اپنے یہاں پر بنوا کے اور وہ بن کے گئی. اور وہ مجھے یاد ہے کہ وہ جو فلیش فلڈز کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں ایک وقفہ آتا تھا، یعنی اس میں اپنے گزرنا ہے اور پھر اوپر سے گڑ آتی ہے، اور اللہ نہ کرے تھوڑا سا کیلکولیشن. ٹورسٹ کے لیے وہ لکڑی سی رکھتے تھے، وہ 5-6 ٹورسٹ اس سے گزرتے تھے تو لکڑی ملبے سمیت نیچے چلی جاتی تھی، اور وہ بڑی چیلنجنگ وہ اس وقت. اور خواتین تو رونے لگ جاتی تھی، واپس بھی کئی لوگ چلے جاتے تھے وہاں سے. کبھی جی بی گورنمنٹ سے یا کسی ہائی آفیشل سے کبھی اس بات نہیں ہوئی کہ وہ جو ہم نے برج بنوایا تھا، چلے 12 سال آپ تو غفلت کی نیند سو گئے اور آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ برج کی کوئی بات ہو رہی تھی وہ بن گیا. آپ کو کبھی ان کو احساس ذمہ داری ان کے اندر کبھی جاگا ہو، کسی کبھی ہائی آفیشل سے آپ کی کبھی بات ہوئی ہو؟ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہائی آفیشلس بھی اتنے ریپیڈلی چینج ہوتے ہیں کہ وہ ایک سے بات کر کے جاتے ہیں تو دوسرا چینج ہو جاتا ہے. تو بس وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو جیسے یہ جو پل تھا اس کے لیے ظاہر ہر پروجیکٹ کے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں. تو یونیورسٹی آف لاہور میں بہت فخر سے اس بات کو کہتی ہوں کہ یونیورسٹی آف لاہور کے اسٹوڈنٹس ہمارے تقریباً لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی 35-35 ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو انہوں نے سارا یہ پیسے جمع کیے اور جتنے بھی تقریباً 11-12 لاکھ روپے اس سے زیادہ خرچ ہوئے تھے. لیکن یہ 10-12 لاکھ آپ نے خرچ کیے. ہاں جی، یہ ہوتا ہے ٹینڈر.
یا یہ ہوتا ہے وہ دوسرے والا یہ معاملہ؟ ٹینڈر ہوتا تو ٹینڈر اس کا 60 لاکھ کا نکلا تو ہم نے تو پھر یہ ہے کہ ہم نے جو اس کی جو تھی جتنی بھی مزدوری وغیرہ وہ لوکل سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ بھی اپنی کنٹریبیوشن کریں, تو وہ انہوں نے وہ کنٹریبیوشن کی, تو ان کی اور اس طرح کی مدد سے الحمدللہ. تب تو میں آپ کا اسکول بھی ہے اور جو بچوں کو فری تعلیم دے رہا ہے, وہ اسکول اور اسکول کے بچے بھی متاثر ہوں گے ڈیفینیٹلی اس برج بہت کی. متاثر ہوں گا ود اے ویری ہیوی ہارٹ. مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ تتو کا جو اسکول, جو بلڈنگ, ہمارے پاس 2 بلڈنگز تھی, اس میں سے ایک بلڈنگ پہ بھی فلیش فلڈ آ گیا, اور وہ بلڈنگ میں اس سے پیچھے سے آیا اور وہ پورا اس کے اندر چلا گیا, اور وہ بلڈنگ بالکل قابل استعمال نہیں رہی. اب ہم کیونکہ اگست 14 سے اسکول کھل رہے ہیں, تو ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا کریں گے. اب 3-4 کلاسز وہاں, اس میں 5 کلاسز تھیں, تب ان کو ہم اس کی ریپلیسمنٹ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا. دوسرا یہ کہ جو بچے واپس آنا, جو یہاں یہ راستہ بھی بند ہو گیا, تو ابھی وہاں پر کافی سچویشن جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ ہے. آپ جیسے لوگ فرا ان کو کریٹیسزم, ان پہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے اور تعریف بھی کی جا سکتی ہے. یہ جو اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں نا, اسکول بنوا لیتے ہیں, پل بنا دیتے ہیں, ہر جگہ پہ جہاں پہ کہیں انسانی المیہ یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ وہاں پہ کوئی ریسکیو کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں, بہت ساری اور این جی اوز بھی ہیں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ تعریف کی مستحق ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے. تنقید ایک خاص حوالے سے کی جاتی ہے ان پہ, ایک فلسفے کے حوالے سے, کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حکومت بالکل ہی سو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ نے پل بنا دیا نا, تو وہ جو تھوڑی بہت پہلے واضح تھی 14 سال پہلے, وہ چپ کر کے سو گئے, تو وہ ان کو احساس ذمہ داری ان کے اندر ویسے ہی مر جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نہ کریں, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو میں تھر میں جب گیا اور مختلف جگہوں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں, یہ پاکستان میں جو این جی اوز ہیں, جو بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں, وہاں پہ ہم نے الخدمت کا بڑا کام دیکھا تھار والی سائڈ پہ, تو ان تمام کا اگر کام ہم مائنس کر دیں تو پھر وہ جو نقشہ نظر آتا ہے وہ کچھ اسٹون ایج کا نظر. یہ ایک پورا ڈیکیڈ ہے, دیکھیں پورے 10 سال بعد 10-12 سال ہے, ایک پوری جنریشن اس میں سے گزرتی ہے, وہ سفر کرتی. پھر دوسرا یہ کہ مجھے ویسے ہی دماغی طور پہ میں پہاڑوں میں اتنی, مجھے اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے پہاڑوں پہ چڑھنے اور اس کا شوق رکھا ہے اس لیے کہ تاکہ میں ان علاقوں تک پہنچ سکوں جہاں پر اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اور ان کی مدد ہو سکتی ہے. تو یہ میری تو اس میں مطلب میں تو بہت اپنا ڈیوٹی سمجھ کے اور اس میں سمجھتی ہوں. لیکن ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی یہ ساری ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کو بھی بتائیں, اور ان کو بتائیں کہ ہمارے ہینڈز ان ہینڈز, کہ جو چیز وہ نہیں کر سکتے یا ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہے یا ان کو تھوڑی سی مین پاور کی ضرورت ہے, تو ہم ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. اب اس برج کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ اس برج میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مطلب آپ کی کوئی ذمہ داری ہے, اگر اللہ نے چاہا ہو تو اللہ نے, دیکھیں یہ کرنے والا اللہ تعالیٰ نے جب سوچ لیا نا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی کام کرانا ہے تو خود ہی سبب اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ ہم نے پورا, ابھی جب سے یہ پل گرا ہم نے اس کو پورا اسٹڈی کرنا شروع کیا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اب مزید جو جگہ جہاں پر اس کے وہ لگے ہوئے تھے, جو ہاں جی نیچے ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جو یہ لگے ہوئے تھے, اب مزید اس میں اور جگہ ہی نہیں ہے. اچھا, اب اس کو اس سے اوپر لے کے جانا پڑے گا, جو اوپر اس کے سائڈ پہ جو پہاڑ ہیں ان پہ لے کے جانا پڑے گا, اور وہ بہت لمبا پل بنے گا, بہت لمبا پل بنے گا. تو اس کی تو پراپر ایک میرا خیال ہے پوری اسٹڈی دیکھنی پڑے گی کہ اس میں کیا, کس طرح, اس کی سب سے پہلے لاگت تو بعد میں آتی ہے, پہلے دیکھنا پڑے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. واقعی وہ جگہ بہت بہت مشکل ہے آف کورس, اور پھر وہ ہر چیز جو ہے نا وہاں پہ. لیکن آن ادر ہینڈ ہمیں دیکھا جائے تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو نالا اب جو نالا تھا وہ کئی سال سوکھا رہا ہے, اس میں کچھ پانی نہیں آیا, تو پل کی اتنی ویلیو ان کو لگی بھی نہیں. ٹھیک ہے تو ہے, نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اب جب دوبارہ سے وہ چلا ہے تو پھر اب تو سائڈیں لے کے نکل گیا نا وہ سارا, اب تو اس میں پگڈنڈی بھی جگہ نہیں بچی. وہ جو پگڈنڈی یعنی بیسیکلی جو برج والی جگہ تھی جہاں پہ وہ برج تھا, یعنی برج جہاں پہ جس کو کہیں اٹکا ہوا تھا, کیونکہ وہ نیچے تو پلرز نہیں تھے, وہ پلر تو اس کے بہت نیچے تک گئے, اس کی جو بیس سڑک لے کے آ گئی, وہ نکل گئی, جس سے زیادہ وہ ہولڈ ہوئی بھی تھی, کیونکہ پہاڑ تو آپ کو پتا کچے ہیں, اس کا سالڈ راک, بگ راک کوئی نہیں ہے وہاں پر. تو اس کو ایک بار دیکھنا پڑے گا, ملٹیپل ٹائمز مختلف انجینئرز کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بنیادی طور پہ یہ براہ راست ذمہ داری فرا محمود کی نہیں ہے, یہ ان کا بڑا پن ہے, وگرنہ اگر دیکھا جائے تو اس جو خطہ ہے فیری میڈوز کو اگر ہم لے لیں تو پوری دنیا میں یہ ایک ریپرزینٹیٹیو پکچر کے طور پہ ہماری اسٹیٹس جو ہیں, گورنمنٹس جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں پوری دنیا میں. جب بھی ہم سیاحت کے حوالے سے کوئی بین الاقوامی کانفرنس پہ جاتے ہیں, جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو بھی پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں تو اس میں فیری میڈوز کی تصویر آپ سب سے پہلے لگاتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ فیری میڈوز پہ ایک ننا سا برج, ایک مطلب میں گورنمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں اس کے حساب سے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے,
لیکن وہ نہیں آج تک نہیں بن پایا، اور پچھلے 12 سال کی وجہ سے اس لیے نہیں بن پایا کیونکہ وہ فرح محمود تھی، انہوں نے وہاں پہ بنا دیا، اس کی ذمہ داری میں فرح محمود بھی ڈالتا ہوں۔ دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز۔